انسان کی خودداری اس کی عزت نفس کو بڑھاتی ہے، جو بہت ضروری ہے، جبکہ خود پسندی صرف انا کو تسکین دیتی ہے، جو کہ تباہ کن ہے۔ عزت نفس اور انا میں فرق جاننا ضروری ہے۔ زندگی آسان ہوتی ہے، دکھاوا مشکل بنا دیتا ہے۔ جب آنکھیں اور دل مل کر روئیں تو دکھ ہوتا ہے، لیکن جب دل روئے اور آنکھیں اس کا ساتھ نہ دیں تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ الفاظ کو نکھارو، آواز کو نہیں، کیونکہ پھول بارش میں کھلتے ہیں، نہ کہ طوفانوں میں۔ غیروں سے پوچھتی ہے نجات کا طریقہ، اپنوں کی سازشوں سے پریشان ہے زندگی۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہو، وہ لوگ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ مومن کی زندگی میں کاش نہیں ہوتا، صرف کن فیکن پر یقین ہوتا ہے۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں آپ کی زندگی ہزاروں لوگوں سے بہتر ہے۔ انسان مخلص ہو تو لوگ پاگل کہتے ہیں۔ محبت لاکھ قیمتی سہی، مگر عزت انمول ہوتی ہے۔ وفاداری بہت قیمتی صفت ہے، سستے لوگوں سے اس کی امید نہ رکھیں۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے، نظریے کا نہیں۔ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہے، ماتھے پہ کسی کے کچھ نہیں لکھا ہوتا۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تب گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ لوگ فرشتے ہیں، خدا ہیں، کیا ہیں، کیوں ان کے معیار پہ خود کو اتارا جائے۔ حیثیت کا کبھی بھی غرور مت کیجیے، کیونکہ اڑان زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی ختم ہوتی ہے۔ آدم کے کسی روپ کی تحقیر نہ کرنا، پھرتا ہے بندوں میں خدا بھیس بدل کر۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن حسد، بغض، منافقت اور احسان فراموشی کا نہیں۔ بے شک موت خوفناک ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ راضی ہو تو موت سے خوبصورت کوئی چیز نہیں۔ کچھ لوگ ہمارے ہمدرد ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بس درد ہوتے ہیں۔ زندگی میں اتنی تو اچھائی سے رہو کہ جب کوئی آپ کو کہے کہ تمہیں تمہارے کاموں کا بدلہ ملے تو وہ تمہیں دعا لگے، بد دعا نہیں۔ مضبوط رہیے، مثبت رہیے، اپنے حاسدین کو اسی غم میں جلنے دیں کہ آپ ابھی تک مسکرا کیسے رہے ہیں۔ دنیا میں دو طرح کے درد ہیں، ایک وہ درد جو آپ کو تکلیف دے اور دوسرا وہ جو آپ کو بدل دے۔ میرے نظریات مجھے تنہا کرتے ہیں، منافق ہو جاؤں تو ابھی بھیڑ لگ جائے۔ وہ انسان کبھی ہار ہی نہیں سکتا جس کی امیدیں اللہ تعالیٰ سے ہوں۔ وہ دعائیں رد نہیں کرتا، بس بہترین وقتوں پہ قبول کرتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کے ساتھ وفادار نہیں ہوتے، بلکہ وہ آپ کے ساتھ جڑی ہوئی اپنی ضرورتوں کے وفادار ہوتے ہیں۔ اگر ٹھوکر کھا کر بھی نہ گرو تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تھام رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے تعجب ہے اس شخص پہ جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ جب پردے کا حکم ہوا تو دنیا کی بہترین عورتوں نے دنیا کے بہترین مردوں سے بھی پردہ کیا تھا۔ عورتوں کو توڑنا، مرد عورتوں کو توڑنا اور انہیں رلانا چھوڑ دیں گے جس دن وہ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ لوگوں میں دل سے خوشیاں تقسیم کیا کرو، یقین کیجیے بیماریاں خود ہی ختم ہو جائیں گی۔ ایک نماز میں اگلی نماز کی توفیق مانگنے سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ تین عورتوں کی طرف دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے۔ پہلی خوبی پردہ ہے۔ پردہ کسی بھی خاتون کی ایسی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔
دوسری خوبی جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ ہے اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا۔ تیسری خوبی اللہ کے آگے جھکنا، رکوع سجود کرنا اور قرآن پڑھنے والی عورت۔ مرد کی محبت کی نشانی، مرد جس عورت کو دل میں رکھتا ہے اس پر دنیا کی نگاہ پڑنا گوارا نہیں کرتا، مگر جس کو دنیا سے نہیں چھپاتا اسے کبھی دل میں نہیں اتارتا، اور یہی ایک کلیا عورتوں کو سمجھ نہیں آتا۔ تلخ حقیقت، کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کر دیں، ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہے، اور منافق انسان کسی رشتے کے قابل نہیں ہوتا۔ ہم سفر کو منانا، ہم سفر اگر بلا وجہ ناراض ہونے لگ جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کی بجائے پیار اور مذاق کر کے منانا سمجھداری کی نشانی ہے۔ رزق عورت کے نصیب سے ہوتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے، لہٰذا رزق کے لیے کبھی مرد نہ چھوڑو اور اولاد کے لیے کبھی عورت نہ بدلو۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو شور ڈال کر اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں، مگر ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جہاں نا انصافی کی گنجائش نہیں وہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ جب شوہر اپنی بیوی کو حقیقی محبت دیتا ہے تو بیوی اپنے والدین سے بھی بڑا درجہ اپنے شوہر کو دے دیتی ہے۔ کن فیکن، تم اس کے کن پر یقین رکھو، وہ تمہیں فیکن کہہ کر حیران کر دے گا۔ میں لڑنے اور برداشت کرنے سے زیادہ الگ ہو جانے کے حق میں ہوں، کیونکہ آپ کا نفسیاتی ذہنی طور پر تندرست ہونا زیادہ اہم ہے۔ یہ شکایت نہیں تجربہ ہے، قدر کرنے والوں کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ یا اللہ، میرے بس میں کچھ نہیں، مجھ پر میری ہمت سے زیادہ آزمائش نہ ڈالنا۔ تہجد کے وقت آنکھ کھلے تو سمجھ لو بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ جو لوگ جانتے ہوں بچھڑ جانے کا دکھ، وہ ساتھ بیٹھے پرندوں کو بھی اڑایا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ جہاں آپ کی قدر نہ ہو وہاں زیادہ ٹائم رک کر خود کی توہین نہ کریں، وہاں سے چپ چاپ اٹھ کر چلے جائیں، تنہا رہ لیں لیکن اپنا معیار نہ گرائیں۔ جب تک نہ لگے بے وفائی کی ٹھوکر، ہر ایک کو اپنی پسند پر ناز ہوتا ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں، خدا کی ذات کے بعد کائنات میں اگر کچھ مکمل اور قابل تعریف ہے تو وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ کریم اتنا ہے کہ ناراض بھی ہو تو بھوکا نہیں رہنے دیتا، شکر ہے اس خدا کا۔ عاجزی اختیار کریں، کیونکہ انسان کی اکڑ خدا کی پکڑ پر ختم ہوتی ہے۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے، اللہ نہیں بھولتا آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ فنا اتنی ہو جاؤں میں تیری ذات میں اللہ، جو مجھے دیکھ لے اسے تجھ سے محبت ہو جائے۔ بے شک اذان دنیا کی سب سے میٹھی اور پیاری آواز ہے، جتنا کم سوچیں گے اتنا زیادہ خوش رہیں گے۔ اگر زندگی اتنی ہی اچھی ہوتی تو کوئی بھی دنیا میں روتے ہوئے نہ آتا۔ کچھ باتیں سمجھانے نہیں، خود پر بیت جانے سے سمجھ آتی ہیں۔ میری مشکلوں سے کہہ دو میرا اللہ بہت بڑا ہے۔ ایک بات پر ایمان رکھو کہ جب اللہ کی رضا ہوگی تب ہر چیز عطا ہوگی۔ اللہ کی محبت کے علاوہ وہ دنیا کی ہر محبت دکھ دیتی ہے۔ اے اللہ، مجھ پر میرے بڑھاپے اور میری عمر کے ختم ہونے تک اپنا رزق کشادہ رکھنا۔ استغفار کی توفیق تمہارے کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ یا اللہ، ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے۔ آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔ مال کیسے کمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ اسے کہاں سے کمایا اور کس میں خرچ کیا۔
حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو تو بھی تم یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ غم کو دور کرنے والی بہترین چیز تقدیر الہی پر بھروسہ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے پھر بھی شرک نہ کرنا۔ سچے اور دل کے رشتے درختوں کی طرح ہوتے ہیں جو اپنی نشو و نما میں فقط توجہ اور دیکھ بھال کے علاوہ کسی چیز کے طلبگار نہیں ہوتے۔ جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے اللہ پاک کی شان ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پھول اپنوں کی محبت کا ہوتا ہے، اور اپنے صرف وہ نہیں جن سے ہمارا خون کا رشتہ ہے، بلکہ اپنے وہ ہیں جسے آپ کا خیال اور احساس ہو۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو جہاں سے پیار کی سب سے زیادہ امید ہوتی ہے، اسے سب سے زیادہ دکھ بھی وہیں سے ملتا ہے۔ انسان دونوں معاملات میں بے بس ہے، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی خرید نہیں سکتا۔ میری قسمت میں بھی ایسا کوئی سجدہ کر دے جو میرے سارے گناہوں کا مداوع کر دے، ساری دنیا سے چرا کر مجھے اپنا کر دے، میری مٹی کو خدایا سونا کر دے۔ میں تیرا چاہنے والا ہوں، مگر ہے حسرت جن کو تو چاہتا ہے مجھ کو بھی ویسا کر دے۔ ایک نظر اپنے گناہگار پہ کر کے مولا اپنی رحمت کا حقدار ہمیشہ کر دے۔ جو شخص تمہیں اچھا لگے اس سے کم ملا کرو، اور جو بہت اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو۔ میں نے ایک مدت تک لوگوں کو پرکھا ہے، لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے، نہ آپ کی خاموشی سے نہ آپ کی گفتگو سے۔ استغفار کیوں؟ جب کبھی زندگی کے خالی پن سے تنگ آ کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ جائیں تو اپنے رب سے روبرو استغفار کرو، اس سے مانگو، اس سے اپنی دل کی بات کرو۔ وہ سنتا ہے، دیتا ہے، اور آنسو اپنے بندے کے پسند کرتا ہے۔ وہ نیکی بڑی معتبر ہے جس کا کوئی گواہ نہ ہو سوائے اللہ کے۔ اس تعلق سے لا تعلقی اچھی جس تعلق میں احساس نہ ہو۔ زندگی گزارنے کے لیے عقل نہیں، محبت درکار ہوتی ہے۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہے۔ ضروری نہیں ہر تعلق پیار، محبت، عاشقی کا ہو۔ کچھ تعلق ادب، احترام، عزت اور احساس کے بھی ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی غصہ مسکراہٹ سے زیادہ خاص ہوتا ہے، کیونکہ مسکراہٹ سب کے لیے ہوتی ہے، مگر غصہ صرف ان کے لیے ہوتا ہے جن کو ہم کھونا نہیں چاہتے۔ بھروسہ کرنے والے سے زیادہ بے وقوف بھروسہ توڑنے والا ہوتا ہے، جو اپنی ایک چھوٹی سی خوشی کے لیے ایک اچھے انسان کو زندگی بھر کے لیے کھو دیتا ہے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ سارا دن وہ ہماری گناہ دیکھتا ہے اور صبح اپنے فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے۔ بے شک وہی اللہ ہے۔ دل میں تمہارے دعا کا خیال تب ہی آتا ہے جب اس رب نے ان کو قبولیت کا درجہ عطا کرنا ہوتا ہے۔ یا اللہ، میں نے اپنا ہر معاملہ اور اپنی فکر کو تیرے سپرد کیا۔ یا اللہ، مجھے اس چیز کی خوشخبری عطا کر دے جو دعا کی صورت میں نے تیری بارگاہ میں پیش کی ہے۔ محبت کرو تو آداب وفا بھی سیکھو۔ فارغ وقت کی بے قراری محبت نہیں ہوتی۔ خود کو ایسا بناؤ کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کریں، جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کریں، اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کریں۔ انسان کے راز کیا ہیں؟ انسان کے کچھ آنسو، کچھ آہیں، کچھ سسکیاں راز ہوتی ہیں آپ کے اور رب کے درمیان۔ انہیں لوگوں کے کندھوں پر بہا کر ضائع نہ کر دینا، ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے۔ یہ زمین پر بہنے سے قبل عرش والے کی نگاہ میں آ جاتے ہیں۔ جب زمین والے خدا بن کر ہماری زندگیوں کے ساتھ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں تب خود کو چالاک سمجھ بیٹھتے ہیں۔ انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ رب ان کے لیے اس سے گہرا گڈھا تیار کر رہا ہوتا ہے۔ بہترین رشتہ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو تقسیم کرو گے اس کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی۔
پھر وہ دولت ہو، علم ہو، محبت ہو یا آسانیاں۔ عورت مرد کو کبھی نہیں بدل سکتی، مرد خود کو اس عورت کے لیے بدلتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا۔